یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، مخلوق اللہ جیسی نہیں ہے، اللہ مخلوق جیسے نہیں ہے، نبی بھی اللہ جیسے نہیں ہے، ولی بھی اللہ جیسے نہیں ہے، انسان فرشتے اللہ جیسے نہیں ہیں، اللہ مخلوق جیسا نہیں ہے، کیونکہ مخلوق فانی ہے، اللہ باقی ہے، اللہ باقی من کلی۔ تو فنا ہونے والی چیز رب نہیں ہوتی، ہمیشہ رہنے والی چیز وہ ہوتی ہے رب۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ خیالوں میں، نہ اعمال میں، نہ چیزوں میں، نہ تندرستی میں، نہ بارش دینے میں، نہ زندگی میں، نہ موت میں۔ اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ طاقت میں اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ پکڑ میں اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ بڑائی میں اللہ جیسا کوئی نہیں، سخاوت میں۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے، تو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یہ ہمارے نبی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں دعوت دے رہے ہیں، عورتوں کو، مردوں کو، اور ہمارے نبی کو اللہ حکم کر رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میرا ہر عمل اللہ کا ہے اور اللہ کے لیے ہے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ۔ تو میں اور میرا مال اللہ کا ہے اور اللہ کے لیے ہے، میں اور میری جان اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے ہے، میں اور میری جوانی اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے ہے، میں اور میری بھی دکان، میں اور میری کھیتی، میں اور میری زندگی اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ جب لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ دعا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا معنی کیا ہے؟ انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹیں گے، یہاں نہیں رہیں گے۔ یہاں کا نظام نہیں ہے کسی کا، نبی کا بھی نہیں، دنیا رہنے کی جگہ نہیں، دنیا رہنے کی جگہ نہیں، دنیا مسافر خانہ ہے، ہمارے لیے بھی، ہمارے بڑوں کے لیے بھی، نبیوں کے لیے بھی، اور بچوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، کہ ہم سب اللہ کے لیے، ہم سب اللہ کی بندگی کے لیے، ہم سب اللہ کی دعوت کے لیے، ہم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم سب اللہ کے دین کے لیے۔ یہاں سے شروعات ہے ایمان کی، یہاں سے شروعات ہے کام کی۔ جب بندے یوں کہتے ہیں، سنو، جب بندے یوں کہتے ہیں کہ میں اور میرا مال میرا ہے، میں اور میرا مال میرا ہے، بس یہیں سے اللہ سے دشمنی ہو گئی، یہیں سے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں میں اور میرا مال میرا ہے، بس اللہ سے ہو گئی دشمنی۔ ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے اور اللہ کا۔ جب آدمی یوں کہتا ہے کہ میں اور میرا مال میرا ہے، میں اور میری زندگی میری ہے، میں اور میری عمر میری ہے، میں اور میری جوانی میری ہے، تو یہیں سے دوری شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے پکڑ شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے زندگی تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں دعوت دی، قرآن نے ہمیں دعوت دی. 1.25 نبیوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے، 1.25 صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ ہر صحابی نے اللہ کی دعوت دی، ہر نبی نے لا الہ الا اللہ، ہر صحابی نے لا الہ الا اللہ، ہر ولی نے لا الہ الا اللہ، ہر کتب نے، ہر ابدال نے، ہر اللہ کا چاہنے والا عاشق لا الہ الا اللہ. کہ جب لا الہ الا اللہ کی دعوت ہوگی تو ہمارے دلوں میں اللہ اپنا تعلق ڈالیں گے، ہدایت کا نور ڈالیں گے، اپنی محبت ڈالیں گے، اپنا خوف ڈالیں گے، اپنی طلب ڈالیں گے. جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے کہ لوگ محبت میں جان بھی دے دیتے ہیں، لوگ محبت میں جان بھی لے لیتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ کہ اس سے محبت ہوگی. محبت پیدا ہوتی ہے قربانیوں سے، محبت پیدا ہوتی ہے جان لگانے سے، محبت پیدا ہوتی ہے مال لگانے سے، محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے راستے میں اپنی قربانیوں کو بڑھانے سے. کہ جب آدمی اللہ کے نام پہ قربانی دے گا، اللہ کے کام پہ قربانی دے گا تو اللہ کے دربار میں ہماری عزت بڑھے گی، ہماری محبت بڑھے گی، ہمارا مقام بڑھے گا اور ہمارے انعام بڑھیں گے. دنیا میں بھی انعام ملتے ہیں، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، دنیا میں بھی گولڈ میڈل ملتے ہیں، دنیا میں بھی سلور میڈل ملتے ہیں، دنیا میں بھی چیزیں ملتی ہیں. کس چیز میں؟ کس نے فلاں کام کے لیے جان دے دی، فلاں کام کے لیے قربانی دے دی، فلاں کام کے لیے اس نے جان لگا دی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے ذریعے سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ جان، مال، جذبات، چیزیں، جوانی، چیزیں، سب کچھ اللہ کا ہے. ہم اسے سب سے پہلے اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے، اللہ کے کام پہ خرچ کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ جب ہمارا جان مال اللہ کے نام پہ خرچ ہوگا تو ہمارے جان مال کی حفاظت ہوگی. جب ہمارا جان مال اللہ کے نام پہ خرچ ہوگا تو ہمارے جان مال کی حفاظت ہوگی، ہماری عزت کی حفاظت ہوگی، یہاں تک کہ ہمارے ڈنگروں کی بھی حفاظت ہوگی، یہاں تک لکھا ہے بزرگوں نے، یہاں تک کہ تمہارے پتوں کی بھی، تمہارے پیڑوں کی بھی حفاظت ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے لیے مسجد کیسی ہے، مومن کے لیے مسجد کیسی ہے کہ جیسے مچھلی کے لیے پانی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جیسے مچھلی کی حفاظت پانی کے علاوہ کہیں نہیں ہے، جیسے مچھلی کی حفاظت پانی کے علاوہ کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں. ایسی میرے بھائیو دوستوں ہماری حفاظت دین کے اندر ہے، مسجد کے مال کے اندر ہے، ان مجلسوں کے اندر ہے، مشورے کے اندر ہے، گشتوں کے اندر ہے، اور دین کے لیے ہجرت کرنے کے اندر ہے. کہ جب لوگ مل کر جان مال کی قربانی دیتے ہوئے، جب لوگ مل کر جان مال کی قربانی دیتے ہوئے، جب لوگ مل کر گشت کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے، نصرت کرتے ہوئے اپنا کام کرتے رہیں گے تو مولانا یوسف فرماتے تھے ہم انسانوں کے لیے دنیا میں 3 وعدے پورے کریں گے. 3 دنیا میں 3 وعدے. نمبر 1، ہم ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا کریں. ضرورتوں کو غیب سے. آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا اتنا نفع کیسے ہوا، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا مجھے اتنا نفع کیسے ملا. کہ محنت کم ہوگی نفع زیادہ ہوگا، محنت کم ہوگی نفع زیادہ ہوگا. یہ حضرت جی فرماتے تھے کہ جب لوگ اجتماعی طریقے سے مل کر دین کی محنت کریں گے تو سب سے پہلا اللہ کا وعدہ ہے اس کی دنیا کی ضرورتوں کو اللہ آسان کریں گے اور غیب سے پورا کریں گے. تنگیوں میں سے راستے نکال دیں گے، پریشانیوں میں سے راستے نکال دیں گے، بیماری میں سے شفا نکال دیں گے، خوف کے اندر سے امن پیدا کر دیں گے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ خوف کے اندر سے امن پیدا کر دیں گے. کہ جب ہم مل کر دین کی فکریں کریں گے، مل کر دعوت کا کام کریں گے، مل کر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے. غیب سے. ایک صحابی استنجا کر رہے تھے، وہ چوہا اشرفیہ لے کر ڈال گیا، اشرفیہ لاتا گیا، ڈالتا گیا، 17 اشرفیہ ڈال کر چلا گیا. پھر لاسٹ میں تھیلی لے کر آیا کہ حضرت تھیلی خالی ہے اب لے جاؤ، کہ تھیلی میں ڈال لو. تھیلی بھی چھوڑ گیا، اشرفیہ بھی چھوڑ. غیب سے ضرورتیں پوری کریں، غیب سے. یہ بات ہے.
غیب سے. جی 17 اشرفیاں کہاں سے آئی؟ چوہے تو کپڑے کاٹ دیتے ہیں، رجائیاں کاٹ دیتے ہیں، پیسے کاٹ دیتے ہیں. ہمارے زمانے کے چوہے نقصان کرتے ہیں، ان کے زمانے کے چوہے روزی پہنچاتے تھے. کیوں؟ یہ مقداد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہر تقاضے پہ جاتے تھے، ہر محنت میں کرتے تھے. تو اللہ نے جانوروں کو حکم کر دیا، چوہوں کو حکم کر دیا کہ اس کو ضرورت ہے اس وقت پیسے کی، اس کو ضرورت ہے اس وقت روزے کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کو غیب سے پورا کیا. صحابہ کرام اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، کھانا پینا ختم ہو گیا، لیکن تقاضا نہیں چھوڑا، دین کا کام نہیں چھوڑا، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اللہ نے ایک عنبر مچھلی کو باہر نکال دیا. عنبر 18 دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے، 18 دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے. اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ 13 آدمی اس کی آنکھ کے اندر بیل جیسے چربی نکالتے تھے. اس کا کانٹا اتنا بڑا تھا مچھلی کا کہ لدا اونٹ اس کانٹے کے نیچے سے گزر جاتا تھا. 18 دن تک گوشت کھاتے رہے. کچھ گوشت بچ گیا، اللہ کے نبی کے پاس مدینہ بھی لے کے چلے گئے. اللہ غیب سے ضرورتیں پوری کریں گے کہ جب آدمی غریبی میں، امیری میں، مشغولی میں اور کاروبار میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا کام کرے گا اور کرتا رہے گا، موت تک کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ نظر رکھیں گے، اس کی تندرستی پہ نظر رکھیں گے، اس کی بیماری پہ نظر رکھیں گے، اس کی تنگی پہ نظر رکھیں گے، اس کی قید میں بھی اس کا خیال رکھیں گے، غلامی میں بھی اس کا خیال رکھیں گے. غلامی میں بھی اللہ اس کا خیال رکھیں گے. ایک صحابی قید کے اندر ہے، ایک صحابی قید کے اندر ہے، قید کے اندر. ان کے ابا اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا قید میں ہے. اللہ کے نبی نے اعمال بتائے، اعمال کہ اپنے بیٹے کو بولو یہ عمل کرے، یعنی یہ ذکر کرے اللہ کا، ہاں یہ ذکر کرے کہ تیسرا کلمہ پڑھے. تیسرا کلمہ اللہ کے نبی نے تیسرا کلمہ بتایا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کم 100 بیماریوں کی شفا ہے تیسرے کلمے میں. ایک کم 99 بیماریوں کی شفا ہے تیسرے کلمے میں. سب سے کم بیماری رنج و غم ہے، اللہ اس کو دور کر دے، اللہ اس کو دور کر دے. جی اللہ نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا جیل میں ہے، آپ کوئی راستہ بتائیں کہ اپنے بیٹے کو بولو یہ عمل کرے اور دعا کرے. اس بیٹے نے عمل شروع کر دیا جیل میں، نمازیں بھی پڑھی، عمل بھی کیا، دعا بھی کی. تھوڑے دن کے بعد ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیاں ٹوٹ گئی، دروازے خود ہی کھل گئے، اپنے آپ دروازے کھل گئے، اپنے آپ ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، اپنے آپ ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، اپنے آپ دروازے کھل گئے، اپنے آپ اللہ کی مدد آ گئی. جیل میں بھی اللہ نظر رکھیں گے، جیل میں بھی اللہ ساتھ دیں گے، جیل میں بھی اللہ ساتھ دیں گے. جب ہم جیل میں دین کے ساتھ ہوں گے، اللہ جیل میں ہمارے ساتھ ہوں گے. جب ہم دکانوں میں، کاروبار میں، دنیا کے کاموں میں اللہ کے ساتھ ہوں گے، دین کے ساتھ ہوں گے، نبی کے ساتھ ہوں گے. اللہ کی قسم نبی بھی ہمارے ساتھ، اللہ بھی ہمارے ساتھ، فرشتے بھی ہمارے ساتھ. من کان للہ کان اللہ لہ. جب ہم اللہ کو چھوڑ کر ساری دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، دین کو چھوڑ کر ساری دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، سارا سونا چاندی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ساری ڈگریاں ہمارے ہاتھ میں آ جائے، دین کو چھوڑ کر اس کی تباہی طے ہے، اس کی بربادی طے ہے. یہ ہے بات. اس لیے فرمایا کہ دعوت کی محنت کو نمبر 1 پہ رکھو، گشتوں کو، مشوروں کو، ہجرت کو، نصرت کو نمبر 1 پہ رکھو. جب ہم دعوت کے کام کو نمبر 1 پہ رکھیں گے، اللہ غیب سے ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. نمبر 2 غیب سے ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا. نمبر 3 غیب سے دین کو زندہ کرے گا. یہ 3 باتیں ہیں. جب ہم ہر حال میں، ہر ماحول میں دین کا کام کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے ضرورتوں کو پورا کرے گا اور غیب سے پریشانیوں کو دور کرے گا. جی بے شک ایک کمزور آدمی ہے، یہ مزدور آدمی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، اللہ غیب سے اس کی مدد کرے گی. جی
ایک مسلمان کو نواجی کو ڈاکو نے پکڑ لیا کہ تجھے لوٹوں گا بھی اور تجھے ماروں گا بھی، تجھے لوٹوں گا بھی تجھے ماروں گا بھی. اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، یہ تیرا خالی ہاتھ ہے، مزدور آدمی ہے، کہ تجھے لوٹوں گا بھی اور تجھے ماروں گا بھی. تو یہ کہنے لگا لوٹ لینا مار بھی لینا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے. تو جب اس نے نماز کا نام سنا ڈاکو نے، یہ مسکرایا، نماز کو ہلکا سمجھا کہ پڑھ لے. یہ جو کھوپڑیاں پڑی ہیں نا، یہ بھی یوں ہی کہہ دیتے ہمیں نماز پڑھنے دو. ان کی نماز نے ان کا ساتھ نہیں دیا. یہ ڈاکو کا یقین، ان کی نماز نے ان کا ساتھ نہیں دیا. یعنی اس نے نماز کا نام سن کے وہ مسکرایا اور نماز کی توہین کی. اس مزدور نے کہا مجھے آخری نماز پڑھنے دے پھر مار دینا. پھر وہ مسکرایا تو پڑھ لے. ان کی نماز نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، نو کاغذ کی کبھی چلتی نہیں. برائی کا انت برائی ہوتا ہے. 100 دن شیطان کے ہوتے ہیں، 1 دن رحمان کا ہوتا ہے. 100 دن بے دینی کے ہوتے ہیں، 1 دن اللہ کے جاب کا ہوتا ہے. 100 دن چور کے ہوتے ہیں، 1 دن تانے دار کا ہوتا ہے. تو ساری چوریاں نکل جاتا ہے اور ساری چوریاں اگل جاتا ہے. یہ ہے بات. حضرت جی فرماتے تھے کہ تم ہر حال میں دعوت کے کام میں آگے بڑھو. اللہ غیب سے ضرورتوں کو پورا کرے گا، غیب سے پریشانیوں کو دور کرے گا. اپنے بھی پریشانی میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست بھی پریشانی میں ساتھ جوڑ دیتے ہیں، پھر دوسری دعا کرانے لگ جاتے ہیں. حضرت دعا کر دو، بس اللہ اسے پردہ کر دے. اب خدمت کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اب علاج کرتے کرتے قرض دار ہو گئے ہیں، بس حضرت دعا کر دو. بس یہ اپنے بھی دوسری دعا کراتے ہیں پریشانیوں میں. یہ بات ہے. حضرت جی فرماتے تھے کہ تم ہر حال میں دعوت کا کام کرو، اللہ غیب سے ضرورتوں کو پورا کریں گے اور غیب سے پریشانیوں کو دور کریں گے. سب لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، اللہ تمہارا ساتھ دے گا، نبی تمہارا ساتھ دے گا، فرشتے تمہارا ساتھ دیں گے، آسمان تمہارا ساتھ دے گا، زمین تمہاری ساتھ دے گی. مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں تم دین کی مدد کرو، لوگوں تم دین کی مدد کرو، زمین تمہاری مدد کرے گی، آسمان تمہاری مدد کرے گا، ہوائیں فضائیں چاند سورج فرشتے تمہاری مدد کریں گے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کی مخلوق تمہاری مدد کرے گی. کہ تم دین کے کام میں کمی نہ کرو، تم نکلنے میں کمی نہ کرو، تم مقامی کام میں کمی نہ کرو، تم مشوروں میں کمی نہ کرو، تم تعلیم میں کمی نہ کرو. بولو انشاءاللہ. جی اللہ غیب سے ضرورتوں کو پورا کریں گے اور غیب سے پریشانیوں کو دور کریں گے. ایک قصہ لکھا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کلی ہے مزدور ہے، راستے میں پکڑ لیا ڈاکو نے، تجھے لوٹوں گا بھی ماروں گا، کہ مجھے نماز پڑھنے دے، اپنے اللہ سے بات کرنے دے. نماز مومن کی معراج ہے. ہم سجدے میں ہوتے ہیں، دل دکان میں ہوتا ہے، ہم سجدے میں ہوتے ہیں، دل کھیت میں ہوتا ہے، ہم سجدے میں ہوتے ہیں، دل بیوی بچوں میں ہوتا ہے. اس لیے برکتیں جائز نہیں ہوتی نماز کی. اس لیے نمازی بھی پریشان، بے نمازی بھی پریشان، نمازی بھی پریشان ہاں بے نمازی بھی پریشان. اس لیے نماز کی محنت ہے، اس لیے نماز کی دعوت ہے. اس نے آخری نماز پڑھنے کی درخواست کی کہ مجھے نماز پڑھنے دو، آخری نماز. وہ مسکرایا، نماز کو ہلکا سمجھا، مذاق سمجھا، نماز کی توہین کی اس نے کہ پڑھ لے نماز. ان کی نماز نے اسے کوئی نفع نہیں دیا، یہاں مرے پڑے ہیں ڈیڈ باڈی ہیں کہ ٹھیک ہے. اس نے آخری نماز پڑھی دل لگا کے. ابھی نماز پوری نہیں ہوئی تھی، ایک دم آسمان سے مدد آ گئی، ایک دم غیب سے مدد آ گئی، ایک دم غیب سے مدد آ گئی.
یہ ظاہر کا یقین والا ہے، خنجر والا ہے، مارنے والا ہے، ڈاکو ہے، یہ کلی ہے، مزدور ہے، اس کا یقین غیب کے اوپر ہے، فرشتوں کی مدد پر، اللہ کی مدد پر۔ اللہ نے چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دیا دعا سے، نماز سے۔ اور جو ظاہر میں کلی تھا، سنو، جب اس نے سلام پھیرا تو ایک سوار آیا آسمان سے، چوتھے آسمان سے آیا گھوڑے پر، ایک خنجر مارا، کلی کے کوئلے بن گئے، دھواں نکل گیا۔ کس نے سلام پھیرا؟ کلی نے دیکھا یہ تو ڈاکو جل رہا ہے، ہاں، ڈاکو کو آگ لگا دیا اللہ نے۔ پھر وہ گھوڑ سوار جانے لگا تو کلی کہنے لگا تو کون ہے بتا تو دے، کہ جو تو نے آیت پڑھی ہے نماز میں، ہم اس آیت کے اوپر آئے ہیں، ہم اس آیت کے غلام ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضرت جی فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب، تم ہر حال میں، ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے دین کے کام میں کمی نہ ہونے دو۔ جب تم دین کے کام میں کمی نہیں ہونے دیں گے، اللہ غیب سے ضرورتوں کو پوری کریں گے، غیب سے پریشانیوں کو دور کریں گے۔ تیسرا وعدہ ہے اللہ کا، اللہ ایسے طریقے سے دین کو زندہ کریں گے کہ ہم پتہ بھی نہیں ہمیں چلے گا، ایسے ایسے لوگوں کو ہدایت ملے گی، ایسے ایسے لوگ توبہ کریں گے، ایسے ایسے لوگ اللہ کا نام لیں گے کہ جن سے ہم مایوس ہو چکے ہیں، جن سے ہم نا امید ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہا کرو۔ صحابہ کے اوپر آگ برسی ہے، آگ کے انگارے برسے ہیں، پتھر برسے ہیں، ان پہ تیر برسا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، بہت فرق ہے۔ صحابہ پہ پتھر برسے، تیر برسے، ہاں، آگ پھینکی گئی، ہم بارش کے اندر بیٹھے رہیں۔ بولنچ اللہ کا کام، اللہ کے کام، اللہ کا کام ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی بارش ہے، اللہ کی بوندیں ہیں، اللہ کے بادل ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز اللہ کے حکم سے نیچے آتی ہے، ایک ایک بوند اللہ کا حکم لے کر زمین پر آتی ہے۔ ہم اللہ کے کام کے لیے بارش میں بھی تیار رہیں، ہم اللہ کے کام کے لیے سردی میں بھی تیار رہیں، گرمی میں بھی تیار رہیں، غربت میں بھی تیار رہیں۔ ہم ایسے حال میں بھی دین کا کام کریں، سنو، ہم ایسے حال میں بھی دین کا کام کریں، چاہے ہمارا حال غلامی والا ہو، چاہے ہمارا حال غربت والا ہو، چاہے ہمارا حال مزدوری والا ہو، چاہے ہمارا حال غریبی والا ہو۔ صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ یہ جو ابو ہریرہ ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت کے غلام تھے، ایک عورت کے غلام تھے، وہ اوپر اونٹ پہ چلتی تھی، یہ پیچھے چلتا باڈی گارڈ، آگے نہیں، وہ اونٹ پہ چلتی تھی، یہ پیچھے چلتا تھا باڈی گارڈ۔ اس مزدوری میں کیا ملتا تھا؟ 2 روٹیاں۔ کتنی؟ 24 گھنٹے میں 2 روٹیاں، پیسے نہیں، صرف 2 روٹیاں ملتی تھی۔ کس کو؟ ابو ہریرہ کو 2 روٹیاں، پیچھے چلتا تھا۔ مدینہ کی مالدار عورت تھی، پیچھے چلتا تھا، نظریں جھکا کے چلتا تھا، حفاظت کے ساتھ چلتا تھا اور تقوی کے ساتھ چلتا تھا۔ لیکن 2 روٹیاں ملتی تھی غلامی میں، یہ غلام تھا، 2 روٹی کا غلام تھا، لیکن نبی کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اب اگلی سنو، جب دین آیا بے دینی چلی گئی، اچھائی آئی برائی چلی گئی، دین آیا غربت چلی گئی، تنگی چلی گئی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا میں غلام تھا، مدینہ کا امیر بنا۔ نمبر 2، یہی عورت جس کا میں غلام تھا، یہی عورت میرے نکاح میں آئی اور اس کا مال میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس عورت نے ابو ہریرہ سے نکاح کیوں کیا؟ کیوں؟ اس کی نظریں پاک تھی۔ ایسا آدمی کہاں ملے گا جس کی نظریں پاک ہوں، جس کی نظریں ناپاک ہوں، جس کے خیالات ناپاک ہوں، اس کی تو بیوی بھی پریشان ہے۔ جی، چاہے 4 بیویاں ہیں، چاہے 2 بیویاں ہیں۔ اس لیے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے دن بڑھے، میں مدینہ کا امیر بنا اور اللہ نے اس عورت کو میرے نکاح میں داخل کر دیا۔
اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کام دیا ہے، دلوں کو پلٹنے والا کام، حالات کو پلٹنے والا کام، اچھائیوں کو لانے والا کام، تقوی کو پیدا کرنے والا کام، اور بے دینی کو ختم کرنے والا کام، غربت کو، تنگیوں کو، گناہوں کو سمیٹنے والا کام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم اس کام میں قربانی دیتے رہیں گے، ہم اس کام میں آگے بڑھتے رہیں گے، ہم اس کام کو اللہ سے مانگتے رہو۔ مولانا یوسف فرماتے تھے ہر عمل کے لیے 3 محنتیں ہیں، دعوت دیتے رہو، اللہ سے اس عمل کو مانگتے رہو، ہم اس عمل کے بارے میں سنتے رہو، کہ دعوت دیتے رہو، اس عمل کو اللہ سے مانگتے رہو، ہم اس عمل کے بارے میں سنتے رہو، اس کی فضیلت کو، اس کی قیمت کو سنتے رہو۔ جب ہم اس عمل کی دعوت دیتے رہیں گے، اس عمل کو اللہ سے مانگتے رہیں گے، ہم اس عمل کی قیمت سنتے رہیں گے، فضیلت سنتے رہیں گے، اللہ کی قسم ہم دن پر دن آگے بڑھیں گے، دن پر دن آگے بڑھیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو ہمارے گھروں تک پہنچایا، ہماری بستیوں تک، ہمارے حلقوں تک اور پوری دنیا تک۔ اس لیے ہر ٹائم اس کے لیے تیار ہو، ہر روز اس کے لیے تیار ہو، ہر دن اس کے لیے تیار رہو۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ جب ہم ہر روز اس کے لیے تیار رہیں گے، ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں گے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہم اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کی مدد اس آدمی کے ساتھ ہے جو ہر وقت دین کے کام کے لیے تیار ہے، ہر وقت دین کے کام کے لیے تیار ہے، ہر روز دین کے کام کے لیے تیار ہے، ہر مہینے دین کے کام کے لیے تیار ہے، ہر ہفتے دین کے کام کے لیے تیار ہے۔ 2 کاموں کے لیے 24 گھنٹے تیار ہو۔ بولو انشاءاللہ۔ 2 کاموں کے لیے 24 گھنٹے تیار ہو، ایک تو دین کے کام کے لیے، دوسرے مرنے کے لیے، دعوت اور موت۔ کہ ہم دعوت کے لیے ہر روز تیار رہیں، ہر وقت تیار رہیں، 24 گھنٹے تیار رہیں، دوسرے مرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ بولو انشاءاللہ۔ وہ آدمی 24 گھنٹے کرنے کے لیے تیار رہے گا جو 24 گھنٹے کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ جو کرنے کے لیے تیار وہ مرنے کے لیے تیار، جو کرنے کے لیے تیار نہیں وہ مرنے کے لیے تیار نہیں، جو کرنے کے لیے تیار نہیں وہ مرنے کے لیے تیار نہیں، جو دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہے تو مرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صحابی آیا مکہ میں، سنو، بزرگ کے پاس ایک مرید آیا، کہنے لگا حضرت کل ظہر کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، پیسوں کی تھیلی ہے، قبر کھودنے والے کو دے دینا اور آدھے کا کفن لے آنا۔ ٹھیک جوڑے تھے اور کس نے نماز پڑھی، تھوڑی دور گیا، ایسے لیٹا، انتقال کر گیا، کہہ کر مرا، ہاں کہہ کر۔ جب اس کو قبر میں رکھا اس بزرگ نے پردہ ہٹایا، ایسے اس نے آنکھیں کھول لی، تجھے زندہ ہے؟ اس نے کہا حضرت اللہ کا ہر ولی اپنی قبر میں زندہ ہے، اللہ کا ہر ولی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ہاں ایک بزرگ فرماتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہونے لگا، اس کو پیاس لگی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سنو، ایک بزرگ فرماتے ہیں میرے بھائی کو پیاس لگی، وہ مرنے کے قریب تھا، بیمار تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، دروازہ بند تھا۔ تو بھائی نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ میں نماز میں تھا، نماز میں دیری ہو گئی، نماز کے بعد پانی لے کر گیا۔ تو بھائی نے کہا میں پانی پی چکا ہوں۔ کہ کون لے کر آیا تھا؟ دروازہ تو بند ہے۔ کہ اللہ کے نبی پانی پلا کے چلے گئے، کہ اللہ کے نبی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے تھے، مجھے پانی پلا کے چلے گئے۔ ہاں ایسی مدد کریں گے اللہ، کیوں؟ مرنے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو نہیں کرے گا بس وہی ڈرے گا، جو دین کا کام نہیں کرے گا وہی ڈرے گا، جو دین کا کام کرے گا وہ مرنے سے نہیں ڈرے گا۔ جی ہاں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی محبت تھی آخرت سے، اللہ سے، موت سے اتنی محبت تھی، اللہ نے مرنے سے پہلے ان کو ہوشیار کر دیا، اس وقت تیرا انتقال ہو جائے گا، اس وقت فرشتوں کی جماعت آئے گی، اپنی تیاری کر لینا۔
ان کو پتہ چل گیا، اپنی بیوی کو کہا یہ کنڈا بند کر دے، اب کوئی اندر نہیں آئے گا. ایک ایتر کی شیشی لی، چھڑک دی ایسے. بیوی کو کہا کسی کو آنا مت دینا، میرے پاس ایسی جماعت آنے والی ہے جو انسان ہے نہ جن ہے. میرے پاس ایسی جماعت آنے والی ہے جو جن ہے نہ انسان. فرشتوں کی جماعت. تھوڑی دیر کے بعد فرشتوں کی جماعت آئی اور انتقال ہو گئی. مولانا یوسف فرماتے تھے جو دعوت کے کام کے لیے ہر وقت تیار رہے گا، ہر روز تیار رہے گا، ہم موت کو اس کے لیے تحفہ بنا دیں گے، ہم موت کو اس کے لیے مہمان بنا دیں گے. موت اس پہ اٹیک نہیں کرے گی. جیسے اٹیک ہوتا ہے نا دشمنوں پر، چوروں پر، ڈاکوؤں اٹیک ہوتا ہے، اگروادیوں پر. موت اس سے اٹیک نہیں کرے گی. موت اس سے پوچھ کر آئے گی، موت اس کو اطلاع دے کے آئے گی، موت اس کو کہہ کر آئے گی. سنو بات. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز کے بعد بیان کر رہے تھے. آسمان سے حکم آ گیا کہ بس آج تیرا آخری بیان ہے، بس آج تیرا آخری بیان ہے. بیان کرتے کرتے حکم آ گیا. کتنی اچھی موت ہے، کتنی مبارک موت ہے. ہاں، بیان کرتے کرتے فرشتے آئے پھول لے کر، ایسے سمایا، ایک دم روح کو ایسے نکال لیا جیسے آٹے سے بال. دعوت کی فضا میں، اللہ کے راستے میں، مجلس کے اندر، مجمع کے اندر، فرشتوں کے ماحول کے اندر روح پرواز ہوئی. اگلی سنو. حضرت جی مولانا یوسف صاحب کو جب قبر میں رکھا، فرشتے آئے، یوسف تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ مولانا یوسف صاحب نے ایک دم فرشتوں کو پلٹا مارا. یہ کہا پہلے تم بتاؤ تمہارے 4 مہینے لگے؟ فرشتوں کی تشکیل قبر میں. خواب آیا شیخ الحدیث صاحب کو، خواب آیا، وہ بیان کرتے ہیں خواب. فرشتوں کو پکڑ لیا، پہلے تم بتاؤ تمہارا 4 مہینہ لگا، جاؤ واپس جاؤ، تم کیا حساب لیں گے میرا، تمہارا اپنا حساب خراب ہے. ہاں سنو. فرشتے واپس ہو. پکڑ دھکڑ گناہگاروں سے کی جاتی ہے، اللہ والوں سے نہیں. اللہ والوں کا تو ادب ہی ادب ہے، اکرام ہی کرام ہے. قبر سے لے کے جنت تک، دنیا سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کے جنت تک اکرام ہی کرام ہے. بے دینوں کے لیے ذلت ہی ذلت ہے. ہاں، ذلت ہی ذلت. جی لقمان حکیم فرماتے تھے اپنے بیٹے کو، بیٹے جس کی عادتیں خراب ہوتی ہیں اس پر ہر وقت غم سوار رہتا ہے. جس کی عادتیں خراب ہوتی ہیں، بولنے کی عادت خراب، دیکھنے کی عادت خراب، سننے کی عادت خراب، بس اس پر ہر وقت غم سوار رہتا ہے اور اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے تھے جو غمگین آدمی ہوتا ہے دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ہر وقت اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. مشورہ امت کے غم کا نام ہے، امت کی فکر کا نام ہے. گشت امت کی فکر کا نام ہے. تعلیم امت کی فکر کا نام ہے. ہجرت نصرت امت کی فکر کا، امت کے غم کا نام ہے. سنو بات. مولانا الیاس فرماتے تھے جو مسلمان دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر مر گیا، جو مسلمان دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر مر گیا، وہ قیامت کے دن نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا. ٹھیک ہے؟ ہاں. جو مسلمان دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر مر گیا، بس دنیا کا غم، ٹھیکروں کا، چیتروں کا، بس آخرت میں نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. اس لیے دین کا غم ضروری ہے. ہم دنیا کا غم لے کے کیا کریں گے؟ مقدر سے زیادہ دنیا ملے گی نہیں.
हम दुनिया का गम कितना ही उठा लें, हम दुनिया के लिए कमर तोड़ मेहनत करें, हम दुनिया के लिए जान दे दें, हम दुनिया के लिए झूठ भी बोलें, हम दुनिया के लिए नमाजें छोड़ दो, मान लेते, हम बेदीन हो जाए फिर भी मुकद्दर से ज्यादा रिज़्क़ नहीं मिलेगा, मुकद्दर से ज्यादा पानी नहीं मिलेगा, मुकद्दर से ज्यादा हवा नसीब नहीं होगी, मुकद्दर से ज्यादा रोटी गोश्त चावल हमारे नसीब में नहीं होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुकद्दर से ज्यादा तुझे नहीं मिलेगा, दीन छोड़ के उतना ही मिलेगा जितना मुकद्दर में है, बस उतना ही मिलेगा जितना मुकद्दर में। इसलिए मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि जो मुसलमान दीन का गम, दीन के मिटने का गम हमें होना चाहिए ना, दीन के मिटने का गम हमें होना चाहिए। किसी साथी ने नमाज छोड़ दी, इसका गम हमारे सीने में होना चाहिए। बीवी ने नमाज छोड़ी, बेटी ने नमाज छोड़ी, मेरे भाई ने नमाज छोड़ी, नाफरमान हो गया, कोई चोर हो गया, बस ये बेदीनी है ना, बस बेदीनी के मिटने का गम अगर हमारे सीने में हुआ, हम नबी के साथ होंगे, नबी के साथ, नबी के पास, नबी के साथ होंगे, हम नबी के पास होंगे। अल्लाह, इसलिए मौलाना यूसुफ साहब को हर उम्मती का गम था, इसलिए फरिश्तों की भी तश्कील कर दी। पहले तुम बताओ, तुम्हारे 4-4 महीने लगे, 1965 का किस्सा, फरिश्ते चक्कर में पड़ गए, वापिस चले गए। अल्लाह ने पूछा क्या हुआ, ये 4-4 महीने की बात हो रही है, कि यूसुफ को मेरे पास बुलाओ। आसमानों पर हजर जी को अल्लाह ने बुलाया, कहाँ, अर्श पे, मेंबर पे बिठाया, यूसुफ यहाँ बैठो, हाँ मेंबर पे, अर्श की वफा मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, जहाँ चीज है क्या 2 कदम थे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हाँ, अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम उसके महबूब हैं, हम उसके महबूब हैं जो मेरे नबी का अताअत वाला है। ये बात अल्लाह ताला ने फरमाया, यूसुफ मेंबर पे बैठो, यहाँ फरिश्तों को जमा किया, अर्श पे इज्तिमा, अर्श पे जोड़ शुरू हो, हाँ अर्श पे जोड़, और ये हदीस में साबित है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह कहते हैं तुम जमीन पे मुझे याद करो, हम आसमान पे करेंगे, तुम लोगों में मुझे याद करो, हम फरिश्तों में करेंगे। जी कितनी बड़ी इज्जत है इस काम की कि हम अर्श पे तुम्हें याद रखेंगे, अर्श पे तुम्हें याद रखेंगे, फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र करेंगे। हम तालीम में बैठे हैं, हम मशवरे में बैठे हैं, हम गश्तों में फिक्र कर रहे हैं, हम दीन की मेहनत की फिक्र कर रहे हैं, अल्लाह अर्श पे हमारा इज्जत से नाम लेंगे। ये सब हाँ कितनी इज्जत है इस काम की, इसको पता चलेगा जब आंख बंद हो जाएगी। हजरत फरमाया, मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि आखिरत को देखने के एतबार से हम अंधे हैं, आंख वाले हमारे नबी हैं। हमारे नबी ने आखिरत को देखा है, अल्लाह को भी देखा है, मुलाकात की अल्लाह से, सलाम कलाम हुआ है। हाँ बताओ, कब्र के हिजाब को देखा है, जन्नत को देखा है। हम आखिरत के एतबार से अंधे हैं, आंख वाले नबी हैं। अंधे की कामयाबी किसमें है कि आंख वाले की बात मान ले, बस वरना टकराएगा। रोड पे भी टकराएगा, अंधेरे में भी टकराएगा, अकेला भी टकराएगा। क्यों? अंधा है, आंख वाले की बात मान ले। अंधा अगर खैरियत चाहता है, मंजिल चाहता है। हम जन्नत को देखने के एतबार से अंधे हैं, अल्लाह को देखने के एतबार से अंधे हैं, कब्र के हिजाब को देखने के एतबार से अंधे हैं। हमारे नबी आंख वाले हैं, उन्होंने जन्नत को देखा है। बस हम दुनिया में अपने नबी के पीछे चल लें, नबी के इशारे से चल लें, नबी की बात मान लें, नबी की इत्तबा करें, बस जन्नत तक आसानी से पहुंच जाएंगे। कब्र से भी आसानी से गुजर जाएंगे, अजाब से भी आसानी से गुजर जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह के मेहमान बन के हाजिर होंगे।
تو اللہ تعالیٰ نے مولانا یوسف صاحب کو عرش پہ بلایا اور کرسی پر بٹھایا، فرشتوں کو جوڑ کیا، فرشتوں کو جمع، زمین آسمان کے تمام فرشتے جمع کیے، حضرت جی کو فرمایا یوسف چل بیان کر، کون سا؟ جو تو دنیا میں میری بڑائی کرتا تھا، چل دنیا میں جو تو میری بڑائی بیان کرتا تھا، اللہ کو بولتا تھا، چل فرشتوں میں میری بڑائی بیان کر۔ ہاں فرشتوں، بتاؤ کتنا بڑا کام ہے۔ فرض سے عرض تک مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کے کام کی جڑیں کہاں تک ہیں اور آخری چوٹی کہاں تک ہے؟ سنو، کہ دعوت کے کام کی جڑ تحت الثری تک ہے اور اس کی پھنگڑ عرش تک۔ جی بتاؤ اس کو کوئی اکھاڑ سکتا ہے؟ ہاں؟ کہ دعوت کے کام کی جڑیں تحت الثری اور آخر کنارہ عرش۔ دوسری جگہ فرمایا دعوت کے کام کے پیچھے نبی کا روحانی ہاتھ ہے، ہاتھ سپورٹ بیک، کہتے ہیں اس کو فلاں کی بیک ہے، فلاں کی سپورٹ ہے، فلاں کا ہاتھ ہے۔ اس لیے حضرت جی فرماتے تھے ساری دنیا مل کے بھی 10 آدمی بستی میں جم جائے، ایک آدمی بستی میں کام پر جم جائے، 10 آدمی 100 آدمی کام پر جم جائے، ساری دنیا کے جالی، ساری دنیا کے فرعون اکٹھے ہو کے اس کام کو مٹا نہیں سکتے، روک نہیں سکتے، خود ہی مٹے ہیں، خود ہی ہٹے ہیں، خود ہی کھڑے ہیں۔ جیسے ہوا کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ بارش کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ کوئی سردی آنے سے، گرمی آنے سے، چاند نکلنے سے، سورج روکنے سے، ہوا چلنے سے کون روک سکتا ہے؟ ہوا، پانی کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ 1 گز کی طاقت پانی سے زیادہ ہے، 1 گز کی طاقت سورج سے زیادہ ہے، 1 گز کی طاقت زمین سے زیادہ ہے۔ سنو بات، ہمیں گز کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے گھر بیٹھے۔ گز کوئی وظیفہ نہیں ہے، گز تو اللہ کا حکم ہے، نبی کا کام۔ لیکن نبی 2 گز نہیں کرتے تھے، عمومی گز اور خصوصی گز۔ خصوصی گز کرنے طائف گئے، طائف۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس کام کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور آخری کنارہ عرش پر ہے۔ اتنا طاقتور کام ہے۔ ہاں، اس لیے اس کام کی وجہ سے ہمیں طاقت دی جائے گی، اس کام کی وجہ سے ہمیں نور دیا جائے گا، اس کام کی وجہ سے ہمیں برکتیں دی جائیں گی، اس کام کی وجہ سے ہم پہ رحمتیں آئیں گی۔ ہم طاقتور نہیں ہیں، دین کا کام طاقتور ہے، دین طاقتور ہے، کلمہ طاقتور ہے، کلمے کی محنت طاقتور ہے، ملک طاقتور نہیں، زمین طاقتور نہیں، آسمان طاقتور نہیں، فرشتے بھی طاقتور نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گشت کرنے والوں کے پروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، چل پر بچھاؤ۔ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، اتنا زبردست کام کہ فرشتے پر بچھا رہے ہیں، اتنا بڑا کام ہے۔ صحابہ دعا کر رہے ہیں اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ ہم تیرے راستے میں جائیں اور واپس نہ آئیں، ہم تیرے راستے میں جائیں واپس نہ آئیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ جن کا ایمان کامل ہے، نمازیں بھی کامل ہیں، یعنی دین میں پکے اور رہبر ہیں ہمارے، تو جنتی ہیں۔ صحابہ سے بڑا دیندار ہے ہی نہیں کوئی نہیں۔ اتنے بڑے دین کے مالک، اتنے بڑے ایمان والے، اتنے بڑے تقویٰ والے، اتنے بڑے دین پر چلنے والے، وہ اللہ کے راستے میں نکل کر شہید ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔
اللہ کے راستے میں نکل کر شہید ہونے کی دعا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے اللہ کے راستے کی فضیلت سنی تھی، اللہ کے راستے کی فضیلت سنی تھی، اللہ کے راستے کی دھول کی قیمت سنی تھی، مٹی کی قیمت سنی تھی، پسینے کی قیمت سنی تھی، اللہ کے راستے کے خون کے قطروں کی قیمت سنی تھی. اس قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم تیرے راستے میں نکلیں، واپس نہ آئیں. ماں یوں کہتی تھی کہ تم چاروں کے چاروں چلے جائے اور جا کے شہید ہو جاؤ. مائیں یوں کہتی تھی کہ تم چاروں کے چاروں چلے جائے، ہاں جا کے شہید ہو جاؤ. حمل والی عورتیں یوں کہتی تھی کہ تم جاؤ، میرا مالک اللہ ہے، ہاں جاؤ. پیٹ میں حمل ہے، گھر میں ماں ہے، نہ باپ ہے نہ ساس ہے، بس اکیلی عورت. اس ساتھی نے دعا کی، اے اللہ یہ میرا بچہ ہونے والا ہے، یہ امانت ہے میری، میں تجھے تیرے حوالے کرتا ہوں، واپسی آ کے دے دینا مجھے. دعا کی. اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، بس بیوی ہے، بس پیٹ میں بچے ہیں. اللہ کے راستے دعا کی، اے اللہ میں اپنی امانت کو تیرے سپرد کرتا ہوں، واپسی آگے لے لوں. مولانا یوسف فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں. یہ اللہ کے راستے میں گیا اور وقت پورا ہوا اور مدینہ آیا. جب مدینہ آیا گھر میں کنڈا لگا ہوا، آس پاس پوچھا میری بیوی کہاں ہے؟ انتقال ہو گیا. کہ بچہ کس کا؟ راہ خدا کی قربانیاں ہیں، ان کے گھروں میں تالے لگے ہیں. ہاں اب بھی تالے لگتے ہیں، اب بھی تالے لگتے ہیں. دیکھو ذرا کورونا کے زمانے میں گھروں میں تالے لگ گئے، کہیں 8 مرے، کہیں 5 مرے، کہیں 10 مرے. دفنانے والا نہیں ملا، کوئی قبر کھودنے والا نہیں ملا، بس سرکاری کٹ میں کفن بھی نہیں ملا. ہاں کفن بھی نہیں، سرکاری کٹ. موت حق ہے، کفن میں شک ہے. موت حق، کفن میں شک. موت حق ہے، کفن ملے نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں، قبر ملے نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں. ابھی پڑوسی ملک میں باڑھ آئی، لاکھوں لوگوں کی لاشیں نہیں ملی، توڑو جنازہ قبرستان بھی نہیں ملی. پتہ نہیں کس مچھلی نے انہیں کھایا، کس پرندے نے انہیں کھایا، کس درندے نے انہیں کھایا. تو گھروں کے مالک بنے بیٹھے تھے، دکانوں کے مالک بنے بیٹھے تھے، اپنے بچوں کے مالک بنے بیٹھے تھے، اپنے ہوٹلوں کے، اپنے کھیتوں کے، اپنے باغیچوں کے مالک بنے بیٹھے تھے. اللہ نے ان کے مالکانہ حق پر عذاب کا ہینڈر مارا، ایک دم سارا تہس نہس ہو گیا. ایسا حال آیا کہ نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی، قبرستان نصیب نہیں ہوا. وہ مالک کہتے تھے ہم مالک ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم مالک ہیں. آئے تھے مسافر بن کے، مالک بن بیٹھے. آئے تھے پھول بن کر کانٹے بن بیٹھے. مالک تو اللہ ہے، ہم تو مسافر ہیں. مسافر بس میں بیٹھ جائے بس کا مالک بن جائے گا، مسافر ٹرین میں بیٹھ جائے ٹرین کا مالک ہو گیا. مسافر ہوٹل میں ٹھہر گیا ایک رات کے لیے، ہوٹل کا مالک ہو گیا. سنو، اگر ہم گھر کے مالک ہوتے گھر سے ہمارا جنازہ نہ اٹھتا. اگر ہم گھر کے مالک ہوتے گھر سے ہمارا جنازہ نہ اٹھتا. اگر ہم بیوی کے مالک نہ ہوتے، اگر ہم بیوی کے مالک ہوتے، پھر بیوی کا جنازہ ہمارے ہاتھ سے کیوں نکلا؟ اگر ہم اپنی جوانی کے مالک ہوتے، ہم بوڑھے کیوں ہوتے؟ سنو، اگر ہم اپنے بچے کے مالک ہوتے ہماری گود میں بچہ مر جاتا. اگر ہم اپنی تندرستی کے مالک ہوتے ہم بیمار کیوں پڑے ہوتے؟ اگر ہم اپنی زندگی کے مالک ہوتے ہم مرتے کیوں ہیں؟
اس زمین سے لے کے عرش تک اللہ مالک ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ، بس ایک اللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء. اللہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ، ہم اکیلے ہیں جو ہوا کو چلاتے ہیں، ہم اکیلے ہیں جو بیٹوں کو پیدا کرتے ہیں، ہم اکیلے ہیں جو بارش کی بوندوں کو برساتے ہیں، ہم اکیلے ہیں جو بچیوں کو جنم دیتے ہیں، ہم اکیلے ہیں جو رات کو دن کو ادھر ادھر بدلتے ہیں، ہم اکیلے ہیں جو حکومتوں کو توڑ دیتے ہیں، ہم اکیلے ہیں جو کورونا کو لاتے ہیں، ہم اکیلے ہیں جو فصلوں میں بیماری لاتے ہیں، ہم اکیلے ہیں جو پشوؤں میں بیماری لاتے ہیں. تیرے بس میں ہے؟ اس کی دعوت ہے. ہاں، ورنہ شرک پیدا ہوگا. شرک پیدا ہوگا. شرک پیدا ہوگا اگر اللہ سے ہونے کو نہیں بولیں گے. دل میں شرک پیدا ہوگا کہ فلاں کی وجہ سے بیماری، فلاں کی وجہ سے نقصان، فلاں کی وجہ سے گھاٹا. بس یہی شرک ہے. یہی شرک ہے. یہی شرک ہے. یہ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بس مسافر بن کے دنیا میں رہو، مالک نہیں، مالک بن کر نہیں. ہاں، ہم تو اپنے باڑوں کے بھی مالک نہیں، دانتوں کے بھی مالک نہیں. یہ ہاں، اپنے چہرے کے بھی مالک نہیں. جی ہم ایک گھر میں گئے ابھی پیچھے چنڈی گڑھ، تو آدمی رونے لگ گیا. قمر الدین CBI افسر ہے. کہنے لگا حضرت میری بیٹی کی 30 سال عمر ہو گئی، سوکھ سوکھ کے 30 کلو وزن رہ گیا، بس ہڈیوں کی ماڑا ہے. میں نے اس کو یوں دیکھا لڑکی کو، اوہو، وہ اس سے ڈر لگ رہا تھا دیکھ کر. ہاں، مگر کیا ہوا اس کو کہ پتہ ہی نہیں کیا ہے. سارے ڈاکٹر جواب دے چکے. تو کتنا پیسہ لگ گیا کہ 50 لاکھ روپے لگا چکا ہوں، اب تک روٹی اس کے پیٹ میں نہیں گئی. کہ 15 سال پہلے روٹی چھوڑ دی تھی، بس روٹی کھاتی ہے الٹی ہو جاتی. کہ بس آپ کو بلایا ہے، آپ کچھ کر دیں. رنج دیا بتوں نے خدا یاد آیا. یہ جب آدمی کو اپنے ہاتھ کی محنت پر یقین ہو جاتا ہے، بس یہی اللہ کی پکڑ شروع. جب آدمی کو پیسے سے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، بس یہی اللہ کی پکڑ شروع. جب آدمی کو اپنی ڈگریوں سے ہونے کا یقین آ جاتا ہے، دوائیوں سے شفا کا یقین آ جاتا ہے، پیسے سے عزت کا یقین آ جاتا ہے، بس یہیں سے ذلت شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. میرے بھائیو دوستو، ہماری عزت دین کے اندر ہے، کپڑوں کے اندر نہیں، سواریوں کے اندر نہیں. حضرت عمر بیت المقدس میں داخل ہونے لگے، صحابہ نے کہا اپنی سواری چینج کر لو، اور یہ ٹاکی والے کپڑے ہیں یہ چینج کر لو. سنو بات، بیت المقدس میں انٹری کرنے لگے. صحابہ نے کہا یہ ترقی یافتہ ملک ہے، ماڈرن لوگ ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ اوپر نیچے لنگی اور ٹاکی والا قمیض امیر المومنین کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. حضرت عمر نے چلو دیکھ لیتے ہیں. سواری بدلی، ہاں لباس بدلا، تھوڑا سا آگے چلے، ایک دم اندر سے ایمان نے دعوت دی. کیفیت بدل گئی، ایک دم ڈر گئے، کیونکہ ان کی کتابوں میں وہی حلیہ لکھا تھا جو پہلا لباس تھا. ان کی کتابوں میں وہی حلیہ لکھا تھا جو پہلا لباس تھا. اللہ نے غیروں کے طریقوں کو اختیار نہیں ہونے دیا. حضرت عمر نے کہا وہ میری سواری لاؤ، میری حالت بگڑ گئی. ہاں آگے کہا سنو، حضرت عمر نے ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے.
صحابہ کو دعوت دی. ہمیں جو عزت ملی ہے ملک مال کی وجہ سے نہیں ملی, فیشنیبل فیشن کی وجہ سے نہیں ملی. ہمیں جو عزت ملی ہے آج پوری دنیا میں, پورے علاقوں میں, بادشاہوں کے دربار میں, کسرا کے دربار میں, کیسر روم کے دربار میں ہمیں جو عزت ملی ہے وہ کپڑوں کی اور سواریوں کی وجہ سے نہیں ملی. ہمیں جو عزت ملی ہے یہ نبی کے ہستے سے, دین کی وجہ سے ملی ہے. آگے فرمایا اگر ہم اس عزت کو کپڑوں میں, سواریوں میں تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. ذلت ہے نبی کے خلاف چلنے میں, عزت ہے نبی کے مطابق چلنے میں. ہاں اللہ یہاں تک فرمایا سنو, نافرمانوں کے طریقے تو ناپاک ہیں, یہ یہود نصارے کے طریقے تو سارے ناپاک ہیں, بے دین لوگوں کے طریقے سارے ناپاک ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر بھی چلو گے تب بھی جہنمی. بتاؤ نبی کے طریقے مردود ہیں ہاں دوسروں کے ہمارے لیے, ہاں بتاؤ. جب نبیوں کے طریقے قبول نہیں ہیں ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے تو بتاؤ کیا دوسرے طریقے کہاں قبول ہیں؟ ہاں ہمارے نبی کے طریقوں میں روح ہے, ہمارے نبی کے طریقوں میں رحمت ہے, ہمارے نبی کے طریقے میں حفاظت ہے, ہمارے نبی کے طریقے میں روح ہے اور رحمت ہے اور حفاظت ہے. جی اللہ جی. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں مدینہ آیا ہوا تھا. سنو, ایک بزرگ فرماتے ہیں میں مدینہ آیا ہوا تھا. ہاں اوپر کو میری طرف دیکھ, اس سے روحانی آنکھوں کی طرف دیکھنے سے نور زیادہ جاتا ہے, نیا سے پھسل جاتا ہے اوپر. ہاں یوں حضرت جی فرماتے کہ گھڑا جو ہے تو پانی سے یوں ہو گیا ترچا, تو پانی باہر. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں مدینہ آیا, ہم نے زیارت کی, قافلہ واپس جانے لگا, بہت دور چلا گیا. ایک بزرگ کو کسی نے کہا تھا کہ مدینہ والے نبی کو, صحابہ کو, حضرت عمر ابو میرا سلام کہنا, تو سلام کہنا بھول گیا. بہت دور جا مدینہ سے مکہ کی طرف بہت دور, ایک دم سلام یاد آیا. امانت ہے نبی کو سلام کہا تھا میرے بستی کے فلاں بزرگ نے, مجھ سے غلطی ہو گئی. وہیں سے قافلے کو چھوڑ کر مدینہ آئے. قافلہ چلا گیا 15 دن کا راستہ مکہ سے مدینہ پیدل سواری. شام کو پہنچا, مغرب کے بعد اس نے حاضر ہوا, سلام کیا یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا, میں بھول گیا تھا, میں واپس آیا ہوں. سلام کہہ کے کہ مسجد نبوی میں لیٹ گیا. قافلہ آگے چلا گیا, اب یہ اکیلا ہے. عرب راستے ہیں, اکیلے طے نہیں ہوتے. عرب گرمی ہے, اکیلے سفر کرنا سنت کے خلاف ہے. یہ سو گیا. رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, ابو بکر عمر دونوں دائیں بائیں, اللہ کے نبی. ابو بکر نے اس کو اٹھایا, اٹھ دیکھو کون آیا ہے, اٹھ دیکھو کون آیا ہے. کہ اللہ کے نبی آئے. اللہ کے نبی کو پتہ ہے اس کا قافلہ جا چکا ہے, یہ امانت ادا کرنے آیا تھا, مجھے سلام کرنے آیا تھا. اب وہ دور چلے گئے, اس سے یہ پیچھے رہ گیا. ہاں یہ نبی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا, سلام کی وجہ سے پیچھے رہ گیا.
اللہ کے نبی نے اس کو ایسے پکڑا بازو سے، یہاں سے یوں اٹھایا. سنو روحانیت نبی کی. اور اسے مکہ کی مسجد میں ایسے رکھ دیا. یہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھا تو فجر کی نماز مکہ میں پڑھی. میرا قافلہ 7 دن کے بعد مکہ پہنچا. 7 دن کے بعد کہاں پہنچا؟ مکہ. یوں کی وفا محمد سے تو ہم تیرے ہیں. یہ نبی کی وجہ سے پیچھے رہا تھا. ہاں آگے کر دیا نا نبی نے. ہاں آگے جی. ہم دنیا کی وجہ سے نبی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہاں دنیا ہمیں ذلیل کر کے قبر میں ڈال دے. ایسی ذلیل کر کے ڈالتی ہے. کسی کو بے نوازی بنا کے، کسی کو شرابی بنا دیتی ہے، کسی کو زنا خور بنا دیتی ہے، کسی کو جھوٹا بنا دیتی ہے، کسی کو باپ کا قاتل، بیوی کا قاتل بنا دیتی ہے. جب ہم اللہ رسول کو آگے رکھیں گے دنیا ذلیل ہو کے قدموں میں آئے گی. سنو بات. ہاں اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نبی کا سب سے بڑا سنت کیا ہے؟ نبی کی سب سے بڑی سنت، سب سے بڑا طریقہ دعوت الی الخیر ہے، دعوت علم ہے. جس نبی نے اکیلے دعوت کے کام کو شروع کیا، اکیلے کلمے کی محنت کو شروع کیا، اکیلے پتھر کھا کے دعوت کا کام کرتے رہے، گالیاں سن کے دعوت کا کام کرتے رہے، خون بہا کے، جوتے جام کرا کے، 4 دان شہید کرا کے دعوت کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے. اب پوری دنیا کے حالات پلٹ دیے، پوری دنیا کے حالات پلٹ دیے. حضرت عمر کے حالات پلٹے، ابو بکر پلٹے، سلمان پلٹے، بلال پلٹے، پورا عرب ایمان میں پلٹ. نبی کا یقین دیکھو. حضرت جی فرماتے تھے کوئی اس کام کو نہ کرے ہم کریں گے. یہ ہے یقین والا. کوئی اس کام کو نہ کرے ہم اس کام کو کریں گے. سارے اس کام کو چھوڑ دیں ہم نہیں چھوڑیں گے. سارے اس کام کی مخالفت کریں ہم پھر بھی اس کام کو کریں گے. یہ یقین ہونا چاہیے. اللہ کی نبی دعوت دے رہے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تھوکتا ہے، کوئی مٹی پھینکتا. آپ کی بیٹی آئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا رسول اللہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کو مارتے ہیں. کیا آپ نے ان کا قرضہ دینا ہے؟ میں مزدوری کر کے قرضہ اتاروں گا. یہ کہا. اللہ نبی نے بیٹی سے کہا بیٹی اپنے باپ کے قتل ہونے کا ڈر نہ کر. مجھے کوئی نہیں مار سکتا. ہاں مجھے کوئی نہیں مار سکتا. مجھے کوئی نہیں مار سکتا. اب یقین بنا رہے ہیں بیٹی کا. یقین دیکھو یقین. ہاں ابھی چاروں طرف مخالفت ہے، چاروں طرف ابو جہل جیسے لوگ ہیں، چاروں طرف نافرمان ہے، منافق ہے، شیطان ہے، چاروں طرف. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو یقین کی بات کہہ رہے ہیں کہ بیٹی تھوڑا صبر تو کر، تھوڑا میں کروں گا. ایک دن میرا دین کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا. ابھی مکہ میں تو داخل ہوا نہیں. یقین دیکھو. جب ہمیں اپنے کام کے حق ہونے کا یقین ہوگا اب ہم گشت نہیں چھوڑیں گے. جب ہم اپنے کام کے حق ہونے کا، اپنے حق ہونے کا یقین ہوگا. جب شک ہوگا عمل بھی چھوٹیں گے، گشتیں بھی چھوٹیں گی اور تقاضے بھی چھوٹیں گے. اور دنیا سے متاثر ہوگے دنیا کی بولی بولے گا. دنیا سے متاثر ہوگے دنیا کی بولی بولے گا. دنیا کی بولی بولیں گے. ہاں جیسا دیش ویسا بیس، ایسا ہو جائے گا. اللہ کے نبی بیٹی کا یقین بنا رہے ہیں بیٹی تھوڑا صبر تو کر لے. بس ایک دن میرا لایا ہوا دین کچے پکے گھر میں، شہروں میں، پہاڑوں میں، بستیوں میں، گلیوں میں، ہاں ٹرینوں میں، ہوائی جہازوں میں، قبروں میں زندہ ہو کے رہے گا. اب اگلی سنو. اسی محنت کو چلتے 1440 سال ہونے والے ہیں، ہو گئے.
اب محنت چلتے چلتے ہمارے ملک میں آئی، چلتے چلتے بنگلے والی مسجد میں آئی، نظام الدین وہاں سے چلی۔ اگلی سنو، جیسے اللہ کے نبی اکیلے گشت کرتے تھے، مولانا الیاس صاحب اکیلے گشت کرتے تھے، ساتھ میں سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ قطب عالم ہے، مولانا الیاس صاحب مجدد ہے۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے مجدد کا، 100 سال میں ایک مجدد ہوتا ہے، 100 سال میں ایک مجدد ہوتا ہے۔ مجدد بولتے ہیں میٹے ہوئے دین کو تازہ کرنے والا، میٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے والا۔ ایک مجدد ہوتا ہے 1000 سال میں، ایک مجدد ہوتا ہے 100 سال میں۔ 1000 سال والے وہ بھی ہندوستانی ہیں، وہ سرہند میں دفن ہے، ان کو 400 سال ہو چکے ہیں، 600 سال باقی ہیں، 1000 سال بعد اور ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب مجدد، اور یوسف صاحب مجدد، اور مولانا سعد صاحب مجدد۔ اللہ، ہمیں پتہ ہی نہیں، جو آدمی زیادہ قبول ہوتا ہے اس کی زیادہ مخالفت ہوتی ہے۔ امام الانبیاء سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے ہمارے نبی کی مخالفت سب سے زیادہ، کیوں؟ سب سے زیادہ پیارا ہے۔ شیطان کو برداشت نہیں ہوتے ایسے لوگ۔ ہاں سنو بات، تو فضل جی گشت کر رہے ہیں، کہاں؟ بنگلے والے محلے میں، نظام الدین، جنگل تھا، اب کوئی ہوٹل کہاں تھے، راستہ تھا، میوات سے لوگ آتے تھے جاتے تھے، بس حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار تھا، اور بنگلے والی مسجد۔ مولانا الیاس صاحب آس پاس گشت کرتے تھے، ساتھ میں 2 ساتھی اور ہوتے تھے، کوئی نہیں آتا تھا مسجد میں، کوئی نہیں آتا تھا، کوئی جیسے نبی کی کوئی بات نہیں مان رہا ہے، کوئی نہیں۔ صحابہ بھی مایوس ہو جاتے تھے، ہاں صحابہ بھی۔ پہاڑوں کے اندر سے آواز آئی، پہاڑ ابو قبیس ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر سے غیبی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت مانو، یہ جادوگر ہے، اس کی بات مت مانو، اپنے دین پر قائم رہو، پرانے دین پر۔ غیب سے آواز آئی، صحابہ مایوس ہو گئے۔ پہلے تو ظاہر ابو جہل اور اس کے لوگ مخالفت کرتے تھے، اب غیب سے بھی آوازیں آنے نہ لگی، مکے کے منافق بڑے خوش ہوئے، دیکھا پھر ہم پہلے کہتے تھے تمہیں اس کا ساتھ چھوڑ دو، اب دیکھو غیب بھی تمہارے خلاف ہے۔ جو بات اللہ کے خلاف ہے بس وہی باطل ہے، جو بات نبی کے خلاف ہے بس وہی باطل ہے، چاہے 10 لاکھ کی ایک ہی بات ہو، بس باطل ہے۔ اللہ حق کو باطل پہ ماریں گے اور توڑ دیں گے، ان الباطل کان زہوقا۔ حق دعوت ہے، حق کلمہ ہے، حق قرآن، جی اس سے ٹوٹے گا باطل، پارٹیاں بنانے سے نہیں ٹوٹے گا، جھنڈے اور ڈنڈے لگا کے، یہ نہیں، یہ سب دھوکہ ہے، ہاں سب شرک ہے۔ حق کی محنت سے باطل ٹوٹے، حق کی محنت سے ہمیں عزت ملے گی، حق کی محنت سے ہمیں برکت ملے گی، حق کی محنت سے اللہ ہماری مدد کریں گے، ہاں حق کی محنت سے، ختم۔ پہاڑ کے اندر سے آواز آئی، صحابہ مایوس ہو گئے، گھبرا گئے، یا رسول اللہ، پہلے تو لوگ ہی کہتے تھے، اب پہاڑ بھی بولنے لگے ہمارے خلاف۔ اللہ کے نبی کو فراست ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے، غیبی نظام کا پتہ ہوتا ہے نبی کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن انتظار کرو، بس 3 دن ٹھہرو، ہاں 3 دن ٹھہرو، 3 دن ٹھہرو۔ تیسرے دن آواز آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی بات مانے گا کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا برباد۔ صحابہ خوش،
کارگزاری سناؤ یا رسول اللہ کارگزاری سناؤ. ہاں یہ پہلی آواز کس کی تھی, دوسری کس کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو پہلی آواز تھی یہ جنات کی تھی. وہ نافرمان تھا, کفر والا تھا, شرک والا تھا. ہاں وہ ان کا ساتھی تھا ابو جہل کا, جنات تھا. نبی کے خلاف 3 پارٹیاں تھیں, نافرمان جنات, نافرمان انسان اور شیطان. 3 پارٹیاں آپ کے خلاف تھیں. سب توڑ دی, سب تہس نہس کر دیا, سب بلڈوزر پھیر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چند دن پہلے سارے میڈیا والے, سارے اخبار والے, ساری ایجنسیاں مرکز کے حاضر جی کے خلاف. ہاں اللہ نے سب پر رندا پھیر دیا, سب ڈاؤن, سب ڈاؤن. سنو بات, ایسا طاقتور کام, ہم اس میں سستی نہ کریں. بولو انشاءاللہ. ہم اس پہ جان لگا دو, ہم اس پہ مال لگا دو. بولو انشاءاللہ. ارے نبی نے فرمایا تو جنات تھا مخالف, جس نے پہلے کہا کہ میں غلط ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کرو. ارے نبی نے فرمایا آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو بنا تحقیق کے سنی سنائی بات کو کہتا پھرے. نبی نے فرمایا, منتخب حدیث میں لکھا ہے کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بس وہ سنی سنائی باتوں کو بنا تحقیق کے آگے فارورڈ کرے, بس اس کی ہلاکت کے لیے کافی. کیوں؟ یہ کوئی نبی کی خبر نہیں ہے اخبار میں, واٹس ایپ پر نبی کی خبر نہیں ہے. ہاں یہ تو بے دین لوگوں کی خبریں ہیں. دیندار لوگ واٹس ایپ پر نہیں آتے. تو ایسی لے لیتے ہیں لوگ فوٹو. اس لیے تحقیق کریں, ہم یوں ہی آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں کہ ہاں جی ٹھیک ہے, ہاں جی ہاں جی کہنے والا آدمی منافق ہے. سنو امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھ گئے, وہاں غیبتیں ہو رہی تھی, چگلیاں ہو رہی تھی اچھے لوگوں کی. ایک دفعہ تو اٹھ گئے, پھر دوبارہ اس لیے آئے کہ بند ہو گئے ہوں گے, پھر بھی وہ چالو تھی مجلس. امام ربیع رحمۃ اللہ محدث ہیں, امام مدینہ کے, تو دوبارہ پھر بیٹھ گئے, پھر کمزوری آ گئی اور اٹھ نہ پائے. رات کو سو گئے. ایک کاڑا آدمی آیا, کاڑی پلیٹ لے کے. ہاں سنو, کاڑا خواب میں پلیٹ لے کر آیا, اس میں گوشت رکھا ہوا کسی کا, سور کا. ہٹ اس کی, کھا اس کو. امام ربیع فرماتے ہیں میں ہٹتا رہا. وہ مجھے منہ میں ٹھوسنے کی کوشش کر رہا ہے, کہ کھا اس کو کھا. جی خنزیر کو کھا گوشت. کہ جب میں صبح اٹھا 30 دن تک میرے منہ سے خنزیر کی بو آتی رہی. 30 دن تک, 30. توبہ کی, معافی مانگی. اس کے بعد جاہل لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا بند کر دیا. بس ہمارا کام جاہل لوگوں سے صرف دعوت دینے تک ہے, اس سے آگے نہیں ہے. 30 دن یہ لکھا ہے علماء نے, 30 دن تک خنزیر کی بو آتی رہی گوشت. کیونکہ ان چیزوں سے امت ٹوٹتی ہے. ہاں چگلیوں سے امت ٹوٹتی ہے, غیبت سے امت ٹوٹتی ہے, حسد سے امت ٹوٹتی ہے, قومیت سے امت ٹوٹتی ہے. ہاں میں گجر, میں شیخ, میں پٹھان, بس اس سے امت چبا ہوتی ہے, آرا چلتا ہے. ہاں جی
فرشتے قبر میں پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ کہ میں گجر ہوں. تیرا نبی کون؟ میں شیخ صاحب. اس کی کیا چیز؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں قوم کی اور رنگ کی اور زبان کی. مولانا یوسف ہے 4 چیزیں ہیں جو امت کو جیوا کرتی ہیں بس: علاقائیت، قوم، زبان اور رنگ. اللہ کے نبی نے ہر رنگ کے آدمی کو جوڑا، ہر قوم کو جوڑا، ہر زبان والے کو امت بنائی ہے. ہم جماعتی نہیں ہیں، ہم امتی ہیں. ہم قوم کے لوگ نہیں ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں. ہم امتی بن کے کام کریں گے. بولو انشاءاللہ. مولانا یوسف فرماتے تھے یہ دعوت کے کام کی جو انوارات ہیں نا، انوارات برکتیں، وہ کسی وظیفے میں نہیں ہے. تم رات دن تہجد پڑھو، رات دن اللہ کا ذکر کرو، رات دن تم تسبیح کرو، اجر ملے گا. لیکن وہ انوارات نہیں ملیں گے جو گشت سے ملیں گے، جو ہجرت سے ملیں گے. ہاں نہیں ملیں گے. جی اس لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو تھکایا چلایا، نبی کو تھکایا چلایا، صحابہ کو تھکایا چلایا اور خون بہایا. یہ بات ہے. اس لیے کوئی اس کام کو کرے نہ کرے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن کا انتظار کرو. وہ جنات غیر تھا، میرے خلاف بول رہا تھا. تیسرے دن آواز آ گئی نبی سچ ہے، نبی حق ہے. پوچھا یہ تیسری آواز کی تھی؟ نبی نے فرمایا میرے پاس ایک نیک صحابی آئے، جنات صحابی آئے، عبداللہ. اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. کیا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں، یہ آپ کی بے ادبی کر رہے ہیں، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے کر. وہ صحابی تھے، ایمان تھا اس کے پاس. گئے جب وہ دعوت دے رہا تھا ایک دم چل خود وہاں دعوت دی. ایسے اللہ کام کرتے ہیں. رکاوٹ ڈالنے والا کبھی زندہ نہیں رہتا اس کام میں، یاد رکھنا. وہ مردہ ہے جو اس کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، بس اس کی خیر نہیں ہے. چاہے جنات ہے، چاہے ابو جہل ہے، چاہے فرعون کا بھائی ہے. جنات عبداللہ نے دعوت دی، وہ صحابی بن گئے. وہ جہنم میں چلا گیا قتل ہو کے. میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، اس کام کے بارے میں سارے لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، سارے لوگ ہماری مدد نہیں کریں گے، لیکن ہم کسی کی مخالفت نہیں کریں گے. ہم دعا کریں گے، ہم دعوت دیتے رہیں گے، ہم گشت کرتے رہیں گے، ہم خوشامد کرتے رہیں گے. باقی کام اللہ مولانا الیاس صاحب، سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ گشت کرتے تھے جیسے اللہ کے نبی اکیلے گشت کرتے تھے. سارا عرب خلاف ہے، مکہ خلاف ہے، پھر بھی کام کر رہے ہیں. اللہ کی قسم ہمارا ملک اتنا اچھا ہے کہ غیر بھی ساتھ دیتے ہیں. گشت کرو، نماز پڑھو، کوئی نہیں روکتا. جوڑ کرو، اجتماع کرو، دعا کرو، کوئی نہیں روکتا ہمیں یہاں نماز پڑھنے سے. پھر ہم خود نماز چھوڑتے ہیں، دوسرے نہیں چھوڑواتے. ہم خود گشت نہیں کرتے، دوسرے نہیں روکتے. ہم خود مسجد میں نہیں جاتے، دوسرے نہیں روکتے. ہم خود گناہگار ہیں، ہم خود دور رہتے ہیں، ہم خود غافل ہیں. یہ بات ہے. مولانا الیاس فرماتے تھے کہ ہوا تمہارا ساتھ دے گی، زمین تمہارا ساتھ دے گی، آسمان تمہارا ساتھ دے گا. جب تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ گشت کرتے تھے. کوئی مسجد میں نہیں آتا تھا، بنگلے والی مسجد میں جو آج عالمی مرکز ہے، کوئی نہیں آتا تھا. تو سعید خان صاحب فرماتے ہیں ہمارے ساتھ میں کہ ہم مایوس ہو جاتے تھے، کہتے تھے حضرت کوئی آتا نہیں.
वहीं इलियास साहब का यकीन देखो, यकीन जैसे नबी का यकीन, एक दिन मेरा दीन कच्चे पक्के घर में, देखो यकीन, देखो यकीन, हाँ यकीन, जितना यकीन होगा उतना दीन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इलियास साहब फरमाते थे कि एक दिन ऐसा आएगा, यहाँ पर एक दिन ऐसा आएगा, अमेरिका की जमातें यहाँ ठहरेंगी, इंग्लैंड की जमातें यहाँ ठहरेंगी, अफ्रीका की यहाँ ठहरेंगी, जर्मनी की यहाँ, ऐसे इशारे करके बताए, हाँ आज सारी ठहरी हुई, सारी ठहरी। यकीन है, यकीन चलाएगा अल्लाह के काम में। हाँ, पैसा नहीं आदमी को चलाता, यकीन की दौलत चलाती है, यकीन की माया चलाती है। दुनिया की दौलतें मरते टाइम, दुनिया की माया कब्र में नहीं दफन होती। दुनिया की माया दुनिया में रह जाएगी, दुनिया की दौलतें दुनिया में रह जाएंगी, दुनिया की चीजें दुनिया में रह जाएंगी। कब्र के अंदर बाहर की माया जाती है, कब्र के अंदर बाहर की माया दफन होती है। कपड़े भी, जेवर भी, जूते भी कैंची से काट दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं। बाहर की माया बाहर, बाहर के मकान बाहर, बाहर की डिग्रियां बाहर, बाहर के रिश्तेदार बाहर, बाहर के जूते, कपड़े, चम्मच, गिलास सब बाहर। उस गिलास में पानी नहीं पीते जिसमें मरने वाला पीता था, डरते हैं उसे। उस चारपाई पे नहीं सोते जिस पर ये सोता था, इसे खड़ा कर दो। उस रजाई को नहीं लेता कोई जिस रजाई को ऊपर लिए हुए था मरते टाइम। ऐसा खौफ बिस्तर से, ऐसा डर इसके चम्मच से, ऐसा डर उसके कमरे में भी नहीं कोई सोता। बताओ, यूसुफ फरमाते थे कि दुनिया की जो माया है कि कब्र से बाहर रह जाएगी। दुनिया की माया कब्र में नहीं जाएगी, बाहर की माया बाहर, बाहर की माया बाहर रहेगी। कब्र के अंदर अंदर की माया दफन होगी। कब्र के अंदर अंदर की माया, अंदर की माया ईमान है, अल्लाह की मोहब्बत है, यकीन है, सब्र है, शुक्र है, कुर्बानी। जब हम अंदर की माया की मेहनत करेंगे, अंदर की माया की मेहनत बाहर होती है। सुनो, अंदर की माया की मेहनत बाहर होती है कि एक आदमी कमजोर हो गया, अंदर खून की कमी आ गई, ताकत की कमी आ गई, अंदर खून की कमी आ गई, ताकत की कमी आ गई, तो क्या करते हैं? बाहर से खून देते हैं, बाहर से ग्लूकोज देते हैं, बाहर से डोज देते हैं, बाहर से कैप्सूल देते हैं, ताकि अंदर की कमी दूर हो और कमजोरी दूर। तो अंदर की कमी को दूर करने के लिए बाहर की मेहनत करते हैं डॉक्टर, बाहर की। हाँ, इसको अंडे दो, इसको पाए का जूस दो। अंदर की कमजोरी आ गई ना, तो बाहर की मेहनत से, बाहर की चीजों से दूर होती। हाँ, ये जो अंदर ईमान की कमी है, अल्लाह के ध्यान की कमी है, नमाजों में अल्लाह के ध्यान की कमी, जिक्र में अल्लाह के ध्यान की कमी, नजरों में अल्लाह के खौफ की कमी, सुनने में अल्लाह के डर की कमी, मोहब्बत में अल्लाह की कमी, दीन के काम में अल्लाह की जो कमी आती है, ये अंदर ईमान की कमी आ चुकी है। बस अब इसी अंदर की कमी को दूर करने के लिए बाहर के 3 दिन है, बाहर की गश्त है, बाहर के चीले हैं, बाहर के 4 महीने हैं, बाहर की ये मेहनत है। जब हम बाहर की ये मेहनत करेंगे, अब अंदर अल्लाह का नूर जाएगा, हिदायत का नूर जाएगा, फरिश्तों का नूर जाएगा, कुरान का नूर जाएगा, इन मजलिसों का नूर जाएगा। बस ये नूर शिर्क को भी धो देगा, कुफर को भी धो देगा, गफलत को भी धो देगा। अल्लाह के खिलाफ जो भी अंदर वायरस है, सब अल्लाह साफ कर। हाँ, इसलिए बाहर की मेहनत करनी है। बोलो इंशाअल्लाह। कौन कौन जा रहा है? ये बात है, बाहर की मेहनत के बगैर अंदर की कमजोरी दूर नहीं होगी। हाँ, यहाँ तक के अंदर इतना कमजोर हो जाता है कि रोटी भी हजम नहीं होती, गोश्त भी हजम नहीं होता, चाय भी हजम नहीं होती, दूध भी हजम नहीं होता। डॉक्टर साहब बोलते हैं सारा कुछ बंद करो, सारा बंद करो, इसके ग्लूकोज लगाओ और इंजेक्शनों के जरिए इसके अंदर की कमी दूर करो।
ابھی انجیکشنوں کی کمی برداشت کرتا ہے، کھانا چھوڑنے کی قربانی دیتا ہے، پانی چھوڑنے کی قربانی دیتا ہے، گوشت چھوڑنے کی، دودھ چھوڑنے کی قربانی دیتا ہے. بتاؤ ڈاکٹر اس سے دودھ چھڑوا رہا ہے تو ڈاکٹر اس پر زیادتی کر رہا ہے، ڈاکٹر اس سے گوشت چھڑوا رہا ہے، ڈاکٹر اس پہ زیادتی کر رہا ہے، ڈاکٹر اس سے روٹی چھڑوا رہا ہے. کیا زیادتی ہے؟ نہیں، زیادتی نہیں ہے، رحم ہے. ہاں رحم. ہم تجھ سے، آپ لوگوں سے 4 مہینے کے لیے گھر چڑھوانے والے ہیں، 5 اور 6 7 8 کو، تو ہم ظلم کریں گے آپ پر؟ نہیں. کیوں منیر؟ ہم 7 8 تاریخ کو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب نیت کرو، ہم 7 تاریخ کو بستر لے کے یہاں پہنچیں تاکہ اندر ٹھیک ہو. اندر ٹھیک نہیں ہوگا اگر باہر کی عمل میں ہم نہیں لگے. نہیں، اللہ کی بالکل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے، اللہ جو تیرے دین کی مدد نہ کرے تو اس کی مدد نہ فرما، نہ دنیا میں، نہ کاروبار میں، نہ خوشی میں، نہ غمی. بددعا ہے. وَخْذُلْ مَنْ خَذْلَ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جو تیرے دین کی مدد کرے، نبی نے دعا کی، تیرے دین کی مدد کرے، اللہ تو اس کی مدد کرنا. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گشت دین کی مدد ہے، 4 مہینے دین کی مدد ہے، مشورہ دین کی مدد ہے، ہجرت دین کی مدد ہے، نصرت دین کی مدد ہے. دین کی مدد کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار کرو. ہاں یعنی دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہو. ہاں 24 گھنٹے مرنے کے لیے تیار رہو، 2 کاموں کے لیے تیار رہو. بولو انشاءاللہ. میں نے ایک آدمی کی تشکیل کی، میرا دوست تھا سکندر خان، کل پرسوں اللہ کے راستے میں جانا ہے، کیا ہے کہ نہیں میں بزی ہوں. کیا ہوا کہ چھٹی نہیں دیتا میرا مالک، مگر تو دے دے 40 دن کی، تو ڈرائیور ہے. نہیں میری، اگر میں بیمار بھی ہو جاؤں، بخار بھی ہو جائے تو میرا مالک مجھے گھر سے بیماری میں بلا لے، اتنا چاہتا ہے مجھے، مگر پھر بھی دیکھ لو کہ نہیں بنے گی نہیں بات. دوسرے دنوں ڈیوٹی جا رہا تھا ہمارے گھر کے آگے، تو ٹرک سے ٹکرایا، مر گیا. اوہو، ٹرک سے ٹکرایا مر گیا. آئیں گے جب فرشتے لینے کو، جان ہماری کر جائے گی کنارہ تو جھوٹی شان ہماری. چلو، اللہ ہے رب، مالک اللہ ہے ہماری زندگی میں.